تو ماشاءاللہ ذہنی آزمائش نمبر 13 میں اس وقت کثیر تعداد میں گنبٹ میں ہمارے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہیں، اور مرحبا مختلف شہروں سے ٹیمیں بھی آتی ہیں، اور یہ اس میں اپنی ذہنی آزمائش میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ بعض اس میں اوپر جاتے ہیں، بعض روتے ہوئے یا رونی صورت لے کر پلٹ جاتے ہیں۔ ان میں میرے جیسوں کے لیے تو بڑی عبرت ہوتی ہے، یعنی جو جیتتا ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اب ٹیم آگے جا رہی ہے، تو ان کے چہرے تو خوشی سے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ تو اس پر ایک یعنی یہ تصور ہو سکتا ہے جیسے کہ انشاءاللہ جب قیامت کے دن ہمارے لیے یہ اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہیں اور یہ آگے جا رہے ہیں، تو یہ اب جنت میں جائیں گے، تو جنت یعنی کہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا جب اعلان ہوگا تو کتنی خوشی حاصل ہوگی، اس کا اندازہ ہم اب بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو ٹیم ہار جاتی ہے تو یہ بیچارے اداس ہو جاتے ہیں، بعض روتے ہیں، پھٹ پھٹ کے روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو بھی جذبہ ہو، خوشی کا یا رونے کا، بظاہر یہاں جنت دوزخ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، رونے دور کوئی روتا بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر روتا ہو کہ ارے یہاں میں فیل ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر و قیامت کے امتحان میں فیل ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کا یہ تصور بنتا ہے اور روتا ہے تو خون روئے تو بھی کم ہے، یہاں تو جتنا اس معاملے میں ہم غم کریں گے تو اتنی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح خوشی جس کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچتا ہو کہ آج یہاں تو میں کامیاب ہوا، اللہ کرے کہ میں جنت میں جانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور وہاں بھی میں سرخرو ہو جاؤں، میرے اعمال نامے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور سوالات جوابات جو قبر میں کیے جائیں تو اس میں بھی میں درست جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ تصور ان کو خوشی دلاتا ہو تو بھی تعجب نہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ تاہم یہ کہنے کہ سوچ بنتی، ہمیں دنیا میں کوئی بھی معاملہ ایسا ہو اسے دیکھ کر کوئی نہ کوئی اس میں آخرت کا پہلو اگر نکال سکتے ہو تو نکال لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچے کو روتا دیکھ کر جہنمیوں کا رونا یاد کرے، کہ بچہ کیسا بے اختیار اور بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، پھٹ پھٹ کے رو رہا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایسا کم روتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کہ اگر جہنم کا حکم سنا دیا گیا تو پھر جو رونا آئے گا وہ کیسا ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ کس طرح روئیں گے، وہ اتنا روئیں گے کہ کفار جو ہیں ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون روئیں گے، یہاں تک کہ خون بھی انہیں رو رو کے بالکل انہیں کہ اتنی خندقیں پڑ جائیں گی ان کے چہروں پر بہ بہ کر آنسو اور خون، کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ چل پڑیں۔ یعنی جہنم میں جو کفار جائیں گے ان کے اجسام، ان کے بدن جو ان کے باڈیز، یہ اتنی باڈی بڑی کر دی جائے گی، بہت بڑی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک سے ہم امان چاہتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت چاہتے ہیں، اس سے ہم اس کی جنت، اس کی رحمت سے طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں جنت میں بے حساب داخلہ عطا کر دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ آپ کو رحم فرمائے۔ ذہنی آزمائش میں اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تیاری کریں آئندہ سے ہی۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اللہ بہتر جانے، ہم تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن نام و نمود، حب چاہ، یہ مسائل اس میں بہت ہوتے ہوں گے، یعنی کہ لوگ تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، میں جیتوں گا تو لوگ گلے ملیں گے، مبارکبادیاں دیں گے۔ میرے خیال میں زیادہ حوصلہ افزائی تو ان کی ہونی چاہیے جو بیچارے ہار گئے، کیونکہ جو جیت گئے ان کی حوصلہ افزا ہو گیا، اس کا تو دھوم مچی ہوئی اس کی، تو بیچاروں ان کو بھی تھوڑا بندہ ڈھارس دے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں آپ ناکام ہوئے، اللہ قبر و آخرت میں ناکام نہ کرے۔ اس طرح مطلب ان کی بھی تھوڑا پیٹ تھپکی جائے تاکہ یہ بھی وہ ڈسارٹ ہو کر یہ فیلڈ ہی نہ چھوڑ دیں۔
تو مطالعہ بھی کرتے رہنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے ثواب کی نیت ہو تو مدینہ مدینہ جبکہ بنتی ہو، نیکی ملے، ثواب ملے، اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اس طرح کی نیتیں کرنی چاہیے۔ میرے سارے مدنی بیٹے نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ دیکھو رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، اور نہ جانے ایک روزہ بھی جو جان بوجھ کر قضا کرے جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا۔ احادیث مبارکہ میں مضامین ہے کہ جہنم کو اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے جو لوگ ہیں دنیا میں یہ سب مر جائیں، ساری مخلوق مر جائے، تو اس کے اندر جو جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں جہنم کی بھنک سے بھی بچائے۔ ہم سیدھے بس اللہ پاک کے کرم سے بس جنت میں چلے جائیں۔ جو بھی معاملات ہیں جہنم سے گزرنا سب کو ہے، تو اللہ پاک اس میں ہم کو امن نصیب فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ تمام عیسائی بھائی دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے دینی کام بھی کرتے رہے۔ اسلامی بھائی 12 دینی کام، عیسائی بہنیں 8 دینی کام، یہ مخصوص دینی کام ہے۔ ویسے تو سارے دین کا کام کرنا ہے، تو یہ 12 مخصوص کام دیے ہیں، تو اس پر بھی توجہ دیں، یہ کام کرتے رہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضری، یہ بھی ان میں سے ایک کام ہے، تو اس میں بھی حاضری دیں۔ پھر یہ کہ ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافر بنے، نیک اعمال کا رسالہ لے کر اس کے مطابق عمل کریں، اور نیک اعمال کے رسالے کے خانے پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں، تو انشاءاللہ اس طرح نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں ہم آقا کے پیچھے پیچھے حاضر ہوں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے لباس کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈالیں، سادگی اپنائیں، اور پائنچے جو ٹخنوں سے ایک تعداد ہے جو نیچے رکھتی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اپنی شلوار کے، پینٹ کے، پاجامے کے پائنچے جو ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، اور اگر جبہ پہنتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، ثوب پہنتے ہیں، جو بھی لباس پہنے، تو مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پہنا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ